أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 21 اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس آیت میں ہمیں وقت کی ایک علامت نظر آ رہی ہے، اس لحاظ سے ہم اس آیت مبارکہ کے 2 حصے کریں گے۔ پہلا حصہ وَأُخْرَىٰ سے لے کر بِہَا تک اور دوسرا حصہ وَكَانَ سے قَدِیرَا تک۔ پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا۔ آیت کے اس حصے کا ہم مزید ایک حصہ بنا سکتے ہیں، یعنی قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا سے ہم ایک الگ حصہ بنا سکتے ہیں۔ پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اس حصے کو ہم گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واو یہاں پر حرف ہے، حرف عطف۔ اخرى مؤنث ہے، اخرو افعلو تبدیل کی اور یہ فعلہ کے وزن پر ہے۔ معنی ہے اس کا کسی سے پیچھے یہ بعد میں آنے والا یعنی دوسرا۔ لم حرف ہے اور ہم جانتے ہیں کہ فعل مضارع سے پہلے آتا ہے اور فعل میں جو کہ اصلاً مرفوع ہوتا ہے اس میں تغیر لاتا ہے، اور وہ تغیر یہ ہوتا ہے کہ فعل مضارع کو اخف یعنی مجزوم کر دیتا ہے اور معنوی لحاظ سے زوردار نفی کا مفہوم دیتے ہوئے فعل مضارع کو ماضی کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ تقدیرو فعل ہے، قاف دال را فعل صحیح، فعل مضارع مجزوم و فعل معروف، ثلاثی مجرد باب ضرب یضرب سے قدر یقدر، قدرن یا قدرن یا پھر قدرتن اس کے مصادر ہیں۔ معنی اس کے ہوں گے اندازہ لگانا، کسی چیز کی قدر و قیمت کا ادراک کرنا، تعظیم کرنا، قابو یافتہ ہونا، قدرت رکھنا۔ یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ یہ تھا تقدیرونا، نون اعرابی لم کے داخل ہونے کی وجہ سے حذف کیا گیا۔ واو مرفوع متصل و بارز اس کا فاعل ہے۔ لم تقدرو یعنی تم قادر ہی نہیں ہوئے یا تم نے قابو کیا ہی نہیں۔ علی حرف ہے، حرف جر، ہار ضمیر مجرور متصل، واحد مؤنث غائب کی جو اخرى کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ترکیب و ترجمہ دیکھتے ہیں۔ واو حرف عطف، اخرى موصوف، لم حرف جازم، تقدیرو فعل بفاعل، علیہا جار مجرور متعلق فعل۔ تقدیرو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً منصوب اخرى موصوف کے لیے۔ اخرى موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول بہ ہوگا، ایک محذوف فعل وعدہ کے، اور یہ محذوف فعل اصابہ بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ اخرى کا اعراب تقدیری ہوگا اور نصب میں ہوگا، اس لیے وہ جملہ جو اس کی صفت ہے محلاً منصوب قرار دیا گیا ہے۔ اس جملے کا عطف اس سے پچھلی آیت میں وعدکم والے جملے پر کیا جائے گا۔ ایک رائے کے مطابق اخرى صفت ہے مغانمہ کی جو کہ یہاں پر محذوف ہے، اور پھر اس کا عطف پچھلی آیت میں مغانمہ کثیرتن پر کیا گیا ہے۔ ایک اور جگہ اس کا عطف پچھلی آیت میں فعجل لکم ہذہ میں ہذہ پر بتایا گیا ہے، یعنی فعجل لکم ہذہ المغانم و مغانم اخرى، یعنی اس نے تم کو فوری طور پر اموال غنیمت عطا کیے اور ان کے علاوہ اور اموال غنیمت بھی ہیں۔ اب ہم وعدہ فعل کو محذوف مانیں اور مغانمہ کو موصوف قرار دیں اخرى کے لیے، تو ترجمہ کچھ اس طرح کیا جا سکتا ہے، اور اس نے ایسی دوسری یا بعد میں آنے والے غنیمتوں کا وعدہ کیا جس پر تم ابھی قادر ہی نہیں ہوئے۔ اس حصے کا دوسرا حصہ دیکھتے ہیں۔ قد احاط اللہ بہا، قد حرف ہے، حرف تحقیق ہے، قد کو حرف توقع کہتے ہیں اور یہ عموماً ماضی پر داخل ہوتا ہے تاکہ ماضی کو حال کے قریب کرے، اس لیے اس کا نام حرف تقریب بھی لکھا گیا ہے، کبھی تاکید کے لیے، کبھی آئندہ یقینی بات یا چیز کے لیے جو عن قریب واقع ہونے والی ہو قد اور ماضی لایا جاتا ہے۔ جب ماضی کو حال بنایا جائے گا تو اس کے شروع میں قد کا ہونا ضروری ہے۔ احاطہ فعل ہے، حا واو طا فعل غیر صحیح میں اجوف واوی ہے، فعل ماضی و فعل معروف، واحد مذکر غائب، ثلاثی مزید فی باب افعال سے، احوط یحوط احواطا، تبدیلی کے بعد احاط یحیط احاطۃ،
چاروں طرف سے گھیرا یا احاطہ کرنا۔ چونکہ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے تو اس کا فاعل اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے جو کہ مرفوع فارم میں ہوگا، جسے ہم آگے چل کر دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ اسم جلالہ واحد لفظی مذکر معرفہ اور مرفوع ہے، اسے ہم فاعل کہیں گے احاطہ فعل کے لیے۔ با حرف ہے حرف جر، ہا ضمیر مجرور متصل واحد مؤنث غائب کی ترکیب دیکھتے ہیں۔ قد حرف تحقیق، احاطہ فعل، اللہ فاعل، بہا جار مجرور متعلق فعل۔ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ اور یہ جملہ مستانفہ ہوا، لا محل لہا من الاعراب۔ ترجمہ، یقیناً اللہ نے گھیرے رکھا ہے اس کو۔ آیت کے دوسرے اور آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ واو یہاں پر حرف ہے حرف استنافیہ، کانا فعل ہے فعل ناقص جو اپنے اسم کے ساتھ مل کر بات کو مکمل نہیں کرتا، لہٰذا پھر ایک خبر کی ضرورت ہوتی ہے جسے پھر خبر کانا کہا جائے گا۔ کانا کا اسم مرفوع اور خبر منصوب ہوتی ہے۔ اللہ اسم جلالہ مرفوع ہے یعنی کہ اسم کانا۔ علی حرف ہے حرف جر، کلی حرف ہے اور مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے۔ کلو کا مضاف الیہ اگر مفرد اور نکرہ ہو تو اس سے ہر یا ہر ایک کا مفہوم ادا ہوتا ہے۔ کلو کا مضاف الیہ اگر مفرد اور معرف باللام ہو تو پورا کا پورا یا سارا کا سارا کا مفہوم ادا ہوتا ہے۔ کلو کا مضاف الیہ اگر جمع اور معرف باللام ہو تو تمام کا مفہوم ادا ہوتا ہے۔ اب آگے ہمیں اسم نظر آ رہا ہے، وہ مفرد ہے اور نکرہ ہے۔ شیئن اسم ہے، باب فتح سے اسم ذات ہے، اللہ کی مشیت کا ظہور ہونا یا وجود، چیز جو جانی پہچانی جائے اور جس کی خبر دی جا سکے۔ قدیرہ اسم ہے، قاف دال را باب ضرب سے فعیل کے وزن پر صفت ہے جو کہ اسم الفاعل کے معنی میں ہے، یعنی ہمیشہ قدرت رکھنے والا۔ الحمدللہ آیت کے آخری حصے کی کلمات پر بھی بات مکمل ہو چکی ہے۔ ترکیب و ترجمہ دیکھتے ہیں۔ واو حرف استنافیہ، کانا فعل ناقص، اللہ اسم جلالہ اسم کانا، علی حرف جر کلی مضاف، شیئن مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور علی حرف جر کے لیے، علی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق خبر، قدیرہ خبر کانا، کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا اور یہ بھی جملہ مستانفہ ہوگا، لا محل لہا من الاعراب۔ ترجمہ، اور اللہ ہر شے پر یا ہر ایک شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ آپ کے سامنے موجود ہے۔ پوری آیت مبارکہ کا اوتھینٹک ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور کئی اور غنیمتوں کا بھی جن پر تم قادر نہیں ہوئے، یقیناً اللہ نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے، اور اللہ عز و جل ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں آیت نمبر 22 کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔